جی السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکبر بڑیچ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب آئینہ نیوز چینل. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار اکرام گجر صاحب، اور موسٹلی ہمارے مہمان جو ہیں بہت ہی پیارے بھائی یاہد گجر صاحب. اس وقت جو صورتحال جو ہماری ملکی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، جو ہماری ملکی صورتحال، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور اپنی عوام کو مزید اویئرنس دیں گے کہ آخر ہو کیا رہا. اسرائیل نے کچھ عرصہ پہلے فلسطین غزہ کے لوگوں پر جو ظلم کیا، جو قتل و غارت کی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اب اسرائیل نے کچھ دن پہلے ایران پر حملہ کیا، اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر اسرائیل چاہتا کیا ہے. امریکہ ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. جیسے باندروں کی حرکتیں ہوتی ہیں، اس طرح ہمارے امریکہ کے جو صدر ہیں ٹرمپ صاحب، اس کی حرکت ہے. اس کا یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کچھ پل میں کیا کرنے والا ہے، کچھ پل میں کیا ہونے والا ہے. جو ملکوں کے فیصلے کرنے والا ہے، جب ایسا باندر وہ اوپر بیٹھا ہوگا تو پھر دنیا کی جو مثال ہے اس پہ ہم کیا پھر کریں گے کہ پھر اسرائیل جیسے ملک ہیں، اب اس کو اس صفحہ ہستی سے مٹنا چاہیے. جی زاہد گجر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، کیا وہ ٹھیک تھا؟ اتنی جانی نقصان جو ہوئے ہیں اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ جی زاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ایران نے کیا وہ بہت اچھا کیا انہوں نے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ان کے اوپر حملہ اور بھی کریں ان کے اوپر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم بھی لوگ کلمہ گو ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے اوپر ایسے کریں گے تو ہم بھی ان کے اوپر حملے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے، نہ ہی ہم ڈرتے ہیں. اس وقت جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ چل رہی ہے، ہمارے جو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، جو ترک کے صدر ہے طیب اردگان صاحب، سعودیہ شہزادہ محمد بن سلمان صاحب، اور روس کے جو صدر ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. اسرائیل نے جو حرکت کی ہے وہ غلط ہے. لیکن اب اسرائیل نے جو حرکت تو کر لی، لیکن اب پچھتا رہا ہے کہ میں نے فلسطین پر جو ظلم کیا تھا، جو غزہ کے لوگوں پر ظلم کیا تھا، وہاں پر مجھے کوئی جواب نہیں ملا. مجھے آگے سے کسی نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا ایسا جیسا ایران نے کیا ہے. اس حوالے سے اکرام گجر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا رائے دیں گے. جی اکرام صاحب. کی طرف سے شکریہ. یہ جو کارا اسرائیل جو کارا صحیح نہیں کارا، اس نے پہلے حملہ کیا، سائنسدان کو قتل کیا، شہید کیا، آرمی چیف کو قتل کیا، اس کو شہید کیا. لیکن اب یہ ایران جو کارا ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. اسرائیل کو اس کی تباہی کرنی چاہیے. اس کا ساتھ ایران کا پاکستان کو دینا چاہیے، اس کی فوج کو دینا چاہیے، اور چین کو بھی ساتھ دینا چاہیے. لیکن جو بھی کارا ہے اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. یہ قاتل ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے. اسلامی ممالک کٹھے ہو جانا چاہیے. یہ وقت ہے کٹھے ہونے کا. ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے اپنا اسرائیل کو. یہ بدمعاشی کر رہا ہے، پہلے فلسطین سے کیا، اب ایران سے کیا. انشاءاللہ اس کا وہ حال ہوگا، زندگی بھر یہ دیکھے گا. اسرائیل کا وہ بچہ ختم ہو جائے گا. جہاں جو اسلحہ بنا رہے ہیں وہ بھی ختم کر دے گا انشاءاللہ ایران. لیکن چیف آف آرمی نے بھی اعلان کیا، پاکستان کے چیف آف آرمی نے کھلا اعلان کیا ہم اس کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہے. عوام بھی ساتھ ہے، پاکستان کی عوام بھی اس کے ساتھ ہے.
چین نے بھی اعلان کیا، وہ چین بھی مخلص ہے، انشاءاللہ کامیابی مسلمانوں کی ہوگی، فتح مسلمانوں کی ہوگی، اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ شکریہ سر۔ جی اس وقت اسرائیل کو تمام حملوں کی سزا ملے گی، ایسا کہنا ہے ایرانی فوج کے جو وزیر دفاع ہے ان کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اسرائیل نے جو حرکت کی ہے ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اور یہ ظلم نہیں ڈھانے دیں گے جو اس نے فلسطین کے لوگوں پر ڈھایا تھا۔ اب امت مسلمہ کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، ہماری رائے ہے کہ اب پلیٹ فارم اب وہ وجہ بن گئی ہے جس سے ہمارے جو مسلمان ہیں لیڈران ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ان کو جا ہو کر ایک پیغام دینا چاہیے کہ جتنی بھی عالمی طاقتیں ہیں، جتنے بھی فرعون ہیں، ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے تو یہ لوگ پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دے کر جتنا غزہ کے لوگوں پر ظلم ڈھایا، اب امریکہ بھی سیدھی طرح ننگا ہو گیا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا جواب دوں کیا نہ دوں، کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا ایران ایک غریب ملک ہے، ایران ہم حملہ کریں گے، ایران آگے سے جواب نہیں دے گا، ہم اپنی مرضی سے ان کے ساتھ معاہدے طے کریں گے اور ان کو اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ لیکن اب ان کی ہوش ٹھکانے آ گئی ہے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران نے تو ہمارے ساتھ بہت بڑا ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے، جس سے اسرائیل کا بہت نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل میں اب قیامت برپا ہے جیسے کہ غزہ میں تھی۔ اب اسرائیل کے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دو۔ اب جو خبریں چل رہی ہیں اس چیز کی چلا رہے ہیں کہ ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی اچھا راستہ مثبت راستہ استعمال کرنے کے لیے ہم ٹیبل پہ آنے کو تیار ہیں۔ لیکن اب ایران نے سیدھا جواب دے دیا ہے کہ ہم آپ کا جو آپ نے حملہ حرکت کی ہے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ جی ذات گجر صاحب، اب ہماری جو امت مسلمہ ہے اس کے جو لیڈران ہیں ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ ایران کے ساتھ چلنا چاہیے، ایران کو بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں مسلمان ایک ہو گئے ہیں، ہماری جو ہے کوئی چیز نہیں رہی کہ بچے گی نہ رہے گی۔ ہم جب اٹھیں گے ہمارا بچہ اٹھے گا، یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھیں گے نہیں۔ جب ہمیں ایسی باتیں ہوں گی یا کریں گے ہمارے ساتھ ایسے حرکتیں کریں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے تو نہیں، یہ بیوقوف ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو، جو مرضی کر لیں گے، جیسے مرضی حرکتیں کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مسلم امت سے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم ان لوگوں کو کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے اندر جذبہ ہے، ہم جذبہ والے لوگ ہیں، ہمارے فوج جو ہے وہ بھی جذبہ والی رکھتی ہے، جذبے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسی حرکتیں ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ جی ایران کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کے نعرے لگے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، پاکستان کی حمایت کا بھرپور اعلان کیا انہوں نے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے۔ طیب اردگان صاحب جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ایران جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ جو ہمارے سعودی عربیہ کے شہزادے ہیں محمد بن سلمان صاحب، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے ایران کے ساتھ ہیں۔ منہ کی کھانی پڑے گی اس کو کہ جتنا ظلم، جتنا یہ ظالم لوگ جیسے دہشت گردی پہلے کرواتے تھے، مسلمانوں کو پیسے دے کر خرید لیتے تھے، اب ان کی آخرت، اب ان کی باری آ چکی ہے کہ ظلم آخر کب تک خیر منائے گا؟ ایک دن تو روشنی ہوگی نا۔ اب اس کو انشاءاللہ روشنی نظر آئے گی۔ ہماری پاکستان آرمی اگر مضبوط ہوگی، ہمارے بارڈر مضبوط ہوں گے، ہمارا وطن مضبوط ہوگا۔ جس بھی ملک کی آرمی مضبوط ہوگی، جس ملک کے بارڈر مضبوط ہوں گے، جس ملک کا دفاع مضبوط ہوگا، وہ ملک بھی ترقی کرے گا اور کامیابی کی طرف بھی بڑھے گا۔ اس وقت جو ہماری فوج ہے اس پر ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے ہمارا نام جو ہے پوری دنیا میں چمکایا ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی پاکستان سے لڑنے کی کیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو مسلمانوں کے خوف سے ڈرتے ہیں وہ ہے جہاد۔ مسلمان جہاد کرنے سے نہیں ڈرتا، یہ موت سے نہیں گھبراتا۔ اس وقت جو جنگی صورتحال ہے اس میں
ہم اپنی جو عوام ہے اس کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی کہ ہم پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ ہیں اور ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ہم اپنے ملک کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدارا اس وقت جو پاکستان کا ایک نام ہے، کیونکہ پوری دنیا پہ پاکستان نے ایک دفعہ حکومت کرنی ہے اور اس طرح ہی کریں گے، اور ہماری جو فوج ہے اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے پوری دنیا میں کہ کس طرح دفاع کیا جاتا ہے۔ جس طرح انڈیا نے کچھ دیر پہلے پاکستان پہ ایک حملہ کیا تھا اور پھر پاکستان نے جو اس کا حال کیا تھا وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ ایران نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اب ہم اسرائیل کو ایک نشان عبرت کی طرح بنا کر رکھ دیں گے کہ دنیا یاد کرے گی، اب ہم کو یہ اندر سے توڑنے کی جو سازش کرتے رہتے ہیں، جو یہود کافر ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی آپ کے ساتھ رحم دل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ صرف ایک ہی چیز ہے، اپنے مطلب کے لیے صرف استعمال کرنا ہوتا ہے، اس سے بعد ان کے لیے ہم ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہیں۔ جی بہت شکریہ اکرام گجر صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور مہمان زاہد گجر صاحب وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں اجازت چاہوں گا، کیمرہ مین ریاض احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکبر بدایت۔